بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوئے، اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا ایم کیو ایم کو دوبارہ بحال کیا جائے گا، اور یہ کن کے کہنے پر بحال کی جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے لیے جو کیمپینز لانچ کی جا رہی ہیں دوبارہ کراچی کے اندر، وہ کون کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، تو اس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا چلوں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے تاکہ جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک ٹائملی آ سکیں۔ میں یہاں پہ آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ عامر لیاقت صاحب نے ایک جلسے کے دوران یہ کہا کہ جب طالبان سے بات ہو سکتی ہے then why not الطاف حسین۔ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، لیکن آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے عامر لیاقت صاحب کی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ یہ 2016 میں ایک دن منایا گیا تھا۔ 2016 میں فاروق بھائی میرے ساتھ تھے۔ جس دن ہم نے منایا تھا جامع کراچی میں، مت بھولنا اس کو جس سے تمہیں نظریہ دیا ہے۔ اگر طالبان سے بات ہو سکتی ہے تو الطاف حسین سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ عامر لیاقت صاحب اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب سے بھی بات کی جا سکتی ہے، تو عامر لیاقت صاحب ہم سب جانتے ہیں کہ کنٹرول ٹاور سے ان کے رابطے ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں جب انہوں نے استعفیٰ دیا تھا خان صاحب کو، وہ استعفیٰ قبول بھی نہیں کیا گیا تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ عامر لیاقت حسین صاحب کو وہی انسٹرکشنز دی جاتی ہیں اور ان سے وہی کانٹینٹ بلوایا جاتا ہے جو کہ کنٹرول ٹاور چاہتا ہے، اور اب الطاف حسین صاحب کے بارے میں بات کہلوانا عامر لیاقت کے منہ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول ٹاور یہ چاہتا ہے کہ ہم ان تمام طاقتوں کو دوبارہ سے بحال کیا جائے جو کہ ہم دیکھتے تھے کہ پچھلے کئی سالوں سے کراچی کے اندر جن طاقتوں کا راج تھا۔ اور تھوڑا عرصہ پہلے کا عامر لیاقت صاحب کا آپ کو بیان بھی یاد ہوگا جس کے اندر عامر لیاقت نے کہا تھا کہ ہم آئے نہیں ہیں بلکہ لے کے آئے گئے ہیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ لے کے آئے گئے ہیں۔ تو یہ جو تمام چیزیں تھیں، اب ان کو کون لے کے آیا تھا، وہ کہاں سے لے کے آئے گئے تھے، یہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں، اور آپ سب لوگ بھی بہت سمجھدار ہیں کہ ان کو کون لے کے آتا ہے اور ان کے منہ سے جو کانٹینٹ بلوایا جاتا ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے رابطے کنٹرول ٹاور سے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بات وہی کہتے ہیں جو کہ کنٹرول ٹاور چاہتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ الطاف حسین صاحب دوبارہ ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں، اور الطاف حسین صاحب نے بھی زرداری صاحب کی طرح رابطے کرنا شروع کر دی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور انہوں نے کل جو بیان دیا اور جو سلامی پیش کی وہ ذرا سنیے گا۔ قبول کرو، قبول کرو، قبول کرو۔ تو جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جس کے اندر الطاف حسین صاحب وہ ایک جیسا کہ کنٹرول ٹاور کا ایک ٹریڈیشنل سٹائل ہے اسی انداز میں وہ ان کو سلامی بھی پیش کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سلام قبول کیجئے۔ تو یعنی کہ اب تمام وہ قوتیں زرداری صاحب کے سمیت، زرداری صاحب بھی پچھلے کئی دنوں سے یہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی جو ہے ہمیں چانس دے دے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ جب سے رابطے ہونا شروع ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اور یہ کہا جا رہا ہے اور فواہوں کا بازار بھی گرم ہے کہ نواز شریف صاحب جنوری میں آ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے میں آ رہے ہیں۔ اب یہ جو تمام چیزیں ہیں اس کے بارے میں تفصیلات جو ہیں وہ ہم تک آتی رہتی ہیں، وہ جو تفصیلات ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اب تمام پارٹیز سرگرم ہیں، اور ہر پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ ان کا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ ہے وہ مضبوط ہو جائے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں پہلے پالش کروں، میں پہلے پالش کروں۔ تو اب پالش لے کے تو تمام لوگ کھڑے ہیں، جیسا کہ فواد چودھری نے بھی کہا کہ ابھی بوٹ آگے نہیں کیے جا رہے ہیں۔ آل دا فواد چودھری صاحب کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، وہ خود پالش کا کام بہت بہترین کرتی ہے، بلکہ وہ پالشیے بھی ہیں، مالشیے بھی ہیں، اور یہ جو تمام چیزیں ہیں فواد چودھری صاحب نے کہیں وہ خود یہ کام کرتے رہے ہیں۔ اور پچھلے دنوں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تمام جو چیزیں عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکلنا جب شروع ہوئیں تو اس کے پیچھے ریزن کیا تھی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب ایک ضدی انسان ہے، اور وہ ملک کی تباہی کو یہ سمجھتے رہے کہ ملک تباہ ہو جائے گا اور تمام جو ادارے ہیں اور کنٹرول ٹاور بھی چپ بیٹھا رہے گا، جیسے کہ میں چلا رہا ہوں
ہوں اور میں میڈیا کو کنٹرول کر لیتا ہوں، میں نے صحافیوں کی زبان پہ تالہ بندی کروا دی، میں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، تو کنٹرول ٹاور بھی چپ رہے گا۔ لیکن اب کنٹرول ٹاور چپ نہیں رہا اور کنٹرول ٹاور نے مزاحمت شو کی۔ اب یہ دیکھیے کہ جو حالات ہیں، جو دفاعی لحاظ سے حالات ہیں، وہ بھی بگڑتے جا رہے ہیں کنٹرول ٹاور کے ہاتھ سے۔ اب دیکھیے کہ انڈیا نے S-400 لگا دیا، پاکستان کے مالی وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ میں پھر سے یہ بات کہتا چلوں، میں اکثر ویڈیوز میں یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کے مالی وسائل، کیونکہ انڈیا نے تو 40,000 کروڑ کی ڈیل طے کر دی رشیا کے ساتھ اور 1,000 میزائل بھی ایکسٹرا لیے، لیکن پاکستان کے مالی حالات تو ڈے بائی ڈے خراب ہوتے ہیں، یعنی دفاع کے لیے تو پیسے بھی ظاہر ہے کم پڑتے جائیں گے اس طرح سے۔ اور یہ جو تمام چیزیں ہیں، میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کو پھر DGISI والا جو معاملہ تھا جس کے اندر عمران خان صاحب نے ٹانگ اڑائی، جہاں سے معاملات بگڑنا شروع ہوئے اصل میں، اور یہ تمام جو واقعات تھے، یہ پھر کنٹرول ٹاور یہ چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ مل کے کلیبریشن میں تمام کام ہوں، لیکن عمران خان صاحب کی آپ کو ضد کا پتہ ہے، اور آخر میں انہوں نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا، ان کے سر سے ہاتھ اٹھایا جب، تو عمران خان صاحب اب بکھلائے ہوئے ہیں اور ان کے وزراء بھی بکھلائے پھرتے ہیں، اور جس طرح کے بیانات وہ دے رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں، ان کے وزراء بھی، اور جو تمام چیزیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اس وجہ سے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کے وزراء کی طرف سے کہ نواز شریف صاحب کو لات مار کے نکال دیا گیا وہاں سے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا کوئی چکر نہیں تھا۔ PTI کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے یہ انتہائی بکواس کرنے میں ماہر ہے، اور جب وہ اتنے سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں اور ان کے بچے وہاں کے نیشنل ہیں، تو پھر یہ جو تمام باتیں ہیں یہ فضولیات ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں، نواز شریف صاحب کے لیے جو آنے والا سال ہے وہ ایک بہترین خوشخبریوں کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے مختلف صحافیوں کی طرف سے بھی کہ ان کو ڈیل کے تحت پاکستان لے کے آیا جائے گا، پہلے جیل میں ان کو بند کیا جائے گا اور پھر وہاں سے ان کو ریلیف ملے گا، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کی نااہلی کے اوپر بھی کمپرومائز کر لیا جائے، یا پھر شہباز شریف کو بھی چانس دیا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں جو چیزیں ہیں ان کو توڑ دیا جا رہا ہے، اور کچھ صحافیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مچھ جیل کی صفائی کی جا رہی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔